بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 25۔ اس پارے میں سورہ غافر کا آخری حصہ اور سورہ شورا، زخرف، دخان اور الجاثیہ مکمل ہیں۔ قیامت کے علم سے پارے کا آغاز ہوتا ہے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس کے ساتھ چاند اور امور کا بھی ذکر کیا گیا جن کا علم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس کے بعد سب باطل معبودوں کی کمزوری بیان کی گئی۔ ثابت ہوا کہ جس کے پاس علم ہی نہیں وہ رب اور معبود کیسے ہو سکتا ہے۔ انسان کے ناشکرے پن اور مایوسی کا ذکر کیا گیا کہ جب اسے نعمتوں سے نوازا جاتا ہے تو غرور کرتا ہے، جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو لمبی لمبی دعائیں کرتا ہے۔ انسان کبھی قناعت نہیں کرتا، ہر وقت زیادہ کی تمنا رہتی ہے۔ آخرت کا انکار یہ کبھی صفات انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، لہذا مومن کو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا قرآن کی مخالفت کرنے والے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اللہ اپنی وحدانیت کائنات اور نفس کی نشانیاں دکھا کر ثابت کر دے گا۔ یہ قرآن حق ہے۔ جو لوگ قیامت کے برپا ہونے کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ شورا۔ وحی الہی کے ذکر سے آغاز ہوا کہ اللہ اسی طرح تمام رسولوں کی طرف وحی کرتا ہے جس طرح آپ کی طرف کی آسمان اور زمین میں سب کچھ اللہ کا ہے۔ مشرکین کا گناہ اس قدر سنگین ہے کہ کچھ بعید نہیں آسمان بھی پھٹ کر گر پڑے۔ فرشتے اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ ہی کارساز اور ہر چیز پر قادر ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد آخرت سے خبردار کرنا ہے۔ اس دن ایک گروہ اپنے اعمال کی بدولت جنت میں جائے گا اور ایک گروہ جہنم میں۔ یہ بھی اللہ کی حکمت ہے، ورنہ وہ چاہتا تو سب کو ایک ہی گروہ بنا دیتا۔ پھر فرمایا لوگوں کے باہمی اختلافات کے اصل فیصلے اللہ کرے گا۔ وہی رب ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، لہذا اللہ کو مخلوق پر قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ فرمایا گیا لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ واضح کر دیا گیا کہ زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک وہی ہے، رزق کی تنگی اور فراخی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر یہ بھی بتا دیا کہ دین اصل میں ایک ہی ہے، اسی کے دعوت اور تعلیم سب انبیاء نے دی۔ تمام انبیاء کی بنیادی عقائد ایک ہی تھے، شریعتیں زمانے کے حساب سے مختلف ہیں، سب نے توحید کی تعلیم دی اور یہی مشرکین کے لیے بھاری ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور رجوع کرنے والوں کو ہدایت دیتا ہے۔ فرقہ بندی کی وجہ بتائی گئی کہ یہ انسانوں کی باہمی ضد کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ دنیا کی سرداری کی وجہ سے تفرقہ بازی اور قاسم کا بازار گرم ہوتا ہے۔ نبی کو حکم ہوا کہ آپ دین کی دعوت دیں، ان کی خواہشات پر مت چلیں، ثابت قدم رہیں اور انصاف کریں۔ قیامت کے دن اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا۔ ثابت ہوا کہ ایمان لا کر اس پر ڈٹ جانا چاہیے اور ثابت قدم رہنا چاہیے، یہ ہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بتایا گیا کہ حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا تاکہ اعمال کا محاسبہ ہو۔ مومن قیامت سے ڈرتے ہیں اور کافر اس سے بے خوف ہیں۔ اللہ قوت اور غلبہ رکھنے کے باوجود بندوں پر بہت مہربان ہے۔ جو آخرت میں صلہ چاہتا ہے اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ملتا ہے۔ جو نیکی کرے گا بہتر اجر بدلہ پائے گا، جو دنیا میں صلہ چاہتا ہے اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن ظالم اپنے اعمال سے ڈریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ایمان والے من پسند جنت میں ہوں گے، یہ بہت بڑا فضل ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ان سے کہہ دیں میں تبلیغ دین کے کام کا تم لوگوں سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ اللہ باطل کو مٹاتا ہے اور اپنے کلمات سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ وہ بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ سچی توبہ اگر گناہوں پر شرمندگی ہو تو اللہ قبول کر لیتا ہے۔ نیک عمل والے کی دعا قبول ہوتی ہے اور اللہ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دیتا ہے، لہٰذا ہر نیک عمل کے بعد کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، مثلا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ رزق کے بارے فرمایا اگر زمین میں رزق کو وسیع کر دیا جائے تو لوگ سرکشی کریں گے، اس لیے اللہ اپنے اندازے سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ اللہ بندے کی فطرت اور اپنی حکمت کے مطابق رزق اتارتا ہے۔ انسان پر جو مصیبت آتی ہے وہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے آتی ہے، جبکہ بہت سے گناہوں کو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو گناہوں کے باوجود بھی نہیں پکڑتا۔ یہ دنیا کی زندگی کا سر و سامان دنیا کے لیے ہے، لیکن بہتر اور ابدی وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ پھر کامیاب لوگوں کی صفات ذکر کی گئی۔ وہ مومن جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں اور بے حیائی سے اجتناب کرتے ہیں،
غصہ آ جائے تو معاف کر دیتے ہیں، رب کی اطاعت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، باہمی مشورے سے اپنے امور کا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ یہاں ایک بہت اہم بات کا ذکر ہے، وہ ہے غصے کی حالت میں معاف کرنا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ حدیث کے مطابق اصل بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے۔ پھر مشورہ کی اہمیت بھی ظاہر ہوتی ہے، مشورہ انسان کو بہتری کی طرف لے جاتا ہے، یہ سنت بھی ہے۔ پھر چند اور صفات بتائی گئیں کہ جب ان پر زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں، لیکن برائی کا بدلہ اتنی برائی سے لیتے ہیں، یعنی بدلہ لینے میں زیادتی نہیں کرتے۔ ساتھ یہ بھی واضح کر دیا کہ معاف کرنا اور صلح کرنا افضل ہے۔ ثابت ہوا جو انتقام لے اس پر بھی کوئی ملامت نہیں ہے، لیکن قدرت کے باوجود معاف کرنا ہی اصل بڑائی ہے۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے، لیکن جو ظلم و زیادتی کرے، چاہے پہل کرے چاہے بدلہ لینے میں زیادتی کرے، دونوں صورتوں میں عذاب کا مستحق ہے۔ صبر اور معاف کرنا بہت ہمت کا کام ہے۔ ظالم قیامت کے روز حسرت کا شکار ہوں گے۔ قیامت آنے سے پہلے حق کو قبول کرنا ہی فائدہ مند ہے۔ بادشاہت اللہ کے لیے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کرتا ہے، جسے چاہے لڑکے عطا کرتا ہے، کسی کو دونوں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اولاد ہی نہیں دیتا۔ واضح کر دیا کہ یہ اللہ کی حکمت اور اس کا اختیار ہے، لہٰذا اس بنا پر کسی کو لعنت و ملامت کرنا کسی صورت جائز نہیں۔ پھر فرمایا کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو بات کرے۔ اللہ بندوں سے ہم کلام وحی کے ذریعہ ہوتا ہے یا پردے کی اوٹ سے بات کرتا ہے۔ آخر صورت میں فرمایا اللہ جسے چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے، وحی کے ذریعہ سے یہ نبی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں، وہ راستہ جو آسمان زمین کے مالک کی طرف لے جاتا ہے۔ جان لو کہ سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ آگے سورۃ زخرف، قرآن کے ذکر سے اس سورت کا آغاز ہوا۔ قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل کیا گیا تاکہ لوگ عقل سے کام لیں۔ یہ لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اللہ نے اپنی نعمتوں کے ذریعے توحید کا سبق دیا۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ کفار کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کی تخلیقات کے ذریعے اس کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ جو اللہ کے ساتھ شریک اور اولاد قرار دیتے تھے ان کا انکار کر کے فرمایا کہ ان سے اس بات کی ضرور باز برس ہوگی۔ جس بستی میں بھی پیغمبر بھیجا گیا اس کے امیر لوگوں نے باپ دادا کی پیروی کی بنا پر انکار کیا، لہذا سب ہلاک کر دیے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کا توحید پر قائم رہنا ذکر کیا۔ یہ بھی بتایا کہ منکرین نے حق کو ہمیشہ جادو سے تعبیر کیا ہے۔ یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ نے تمام لوگوں میں معاشی لحاظ سے فرق اور درجات رکھے ہیں۔ اللہ کی رحمت ان سب دنیاوی چیزوں سے بہتر ہے۔ اگر تمام لوگوں کے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو کافر پر دنیا وسیع کر دی جاتی۔ فرمایا جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کے پیچھے شیطان لگا دیا جاتا ہے، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے یہ شیطان اسے سیدھی راہ سے روکتا ہے۔ قیامت کے دن انسان اس شیطان کے ساتھی ہونے پر حسرت کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم نے ان کو اسی طرح جھٹلایا تھا جس طرح یہ کفار مکہ آپ کا انکار کرتے ہیں، چنانچہ غرق ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نشانی تھے اور وہ قیامت کی بھی نشانی ہے۔ فرمایا نبی کی پیروی ہی سیدھا راستہ ہے۔ قیامت اچانک آئے گی، اس دن متقین کے علاوہ سب دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ جو دوستی اللہ کے لیے کی گئی ہوگی وہی ابدی ہے۔ متقین اس دن سے بے خوف ہوں گے، ان سے فرمایا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں جنت میں داخل ہو جاؤ اور خوش رہو۔ ان کے سامنے سونے کی پلیٹوں اور ساغر کے دور چلیں گے، دلوں کو بھانے والی اور آنکھوں کو لذت دینے والی ہر چیز ہوگی۔ فرمایا جائے گا یہی وہ جنت ہے جس کے وارث تم اپنے اعمال کی بدولت بنے ہو۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ مجرموں کا حال بیان کیا گیا کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ان سے عذاب کبھی بھی کم نہیں ہوگا، وہ سخت مایوسی کی حالت میں پڑے رہیں گے۔ ان کا بھی یہ حال ان کے اعمال کی بدولت ہوگا۔ وہ جہنم کے داروغہ سے کہیں گے کہ اس سے بہتر ہے تمہارا رب ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہم مر جائیں۔ وہ کہے گا کہ اب ہمیشہ اسی میں رہنا ہے، تم نے حق کا انکار کیا تھا، یہ اسی کا بدلہ ہے۔ سورہ کے آخر میں پھر توحید کا اعلان کر کے شرک کا انکار کیا گیا۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، اس کے پاس کوئی ایسا سفارش کرنے والا نہیں جو جان بوجھ کر گمراہوں کو عذاب سے نجات دلائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ان سے درگزر کریں اور اعراض کریں، ان قریب سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ سورہ دخان۔
قرآن کی قسم کھا کر فرمایا کہ یہ خیر و برکت والی رات میں نازل ہوئی تاکہ اس کے ذریعے سے خبردار کیا جائے۔ اس رات اللہ کے حکم سے ہر چیز کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث کے مطابق سال بھر کے فیصلے اسی رات فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ پھر توحید کا سبق دیا گیا، واضح کیا کہ ان کافروں کا فیصلہ قیامت کے دن کیا جائے۔ اس دن کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ پھر آل فرعون کے انجام سے عبرت دلائی گئی کہ ان کے پاس بھی رسول آئے لیکن انہوں نے انکار کیا، لہٰذا اپنے سب دنیاوی مال و متاع کو اسی طرح چھوڑ کر غرق ہو گئی، اور بھی کئی قومیں اپنے جرم کی وجہ سے ہلاک کر دی گئیں۔ لہٰذا سبق حاصل کریں، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کھیل کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، ان کی تخلیق میں حکمت اور مصلحت ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فیصلے کے لیے قیامت کا دن مقرر ہے، اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، اس دن اسی کی مدد ہوگی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ گناہ گاروں کے لیے اس دن کھانے کو زقوم ہوگا جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح پیٹ میں جوش مارے گا۔ حکم ہوگا اس ظالم کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالو۔ فرمایا جائے گا تم دنیا میں بہت معزز اور شریف بنے پھرتے تھے، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ ثابت ہوا دنیا کی جھوٹی عزت اس دن کچھ کام نہیں دے گی، اصل عزت دار وہی ہے جسے اللہ عزت دے۔ پھر متقین کا مقام بتایا گیا، وہ امن کی جگہ ہوں گے، سب نعمتیں ان کے لیے جمع ہوں گی، ہر من پسند چیز ہوگی، وہاں موت نہیں ہوگی۔ جو اس دن اللہ کے فضل سے عذاب سے بچ جائیں گے وہی کامیاب ہیں۔ قرآن کے ذکر پر ہی صورت کا اختتام ہوا کہ اس قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آپ کی زبان میں آسان بنا دیا۔ سورہ جاسیہ، یہ صورت بھی قرآن کے ذکر سے شروع ہوئی۔ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ پھر توحید کے دلائل دیے گئے، انسان اور جانوروں کی تخلیق، رات اور دن کا بالترتیب آنا جانا، زمین میں قوت نمو، ہواؤں کے رخ کا تبدیل ہونا، دریا کی روانی پر قابو اور ان میں کشتیوں کا چلنا، زمین و آسمان کی ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا جانا، ان تمام امور میں اللہ کی قدرت کی وافر نشانیاں ہیں۔ پھر ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو قرآن سن کر اس پر یقین نہ کریں اور انکار کریں۔ جو اللہ کی آیات کا مذاق بناتے ہیں ان کے لیے دردناک اور ذلت والا عذاب ہے۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے، لہٰذا دینی احکام اور شاعر کے لطیفے بنانے اور ان کا مذاق کرنا سراسر غلط اور انتہائی کبھی عمل ہے۔ جس نے اچھا عمل کیا اپنے لیے کیا، جس نے برا کیا اس کا وبال اسی پر ہے۔ دین کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا، اسی کی پیروی لازم ہے۔ دین میں اپنی پسند ناپسند نہیں چلانی چاہیے۔ قرآن کا تعارف کرایا گیا کہ یہ لوگوں کے لیے دلائل کا مجموعہ اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واضح کیا گیا کہ ظالم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں جبکہ متقین کا دوست اللہ ہے۔ بد عمل اور نیک عمل لوگ ایک طرح نہیں ہو سکتے، ان کی موت اور زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ اللہ نے زمین اور آسمان مصلحت اور حق کے ساتھ اس لیے پیدا کیے تاکہ ہر کسی کو اس کے اعمال کا بدلہ بغیر ظلم کے دے دیا جائے۔ جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنایا ہوا اور علم کے باوجود یہ سب کرتا ہے، گویا اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی گئی اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا۔ یہاں خواہش نفس کی بری طرح مذمت کی گئی، چنانچہ دل کی ہر خواہش ماننے سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمایا زندگی اور موت اللہ کا اختیار ہے، وہی قیامت کے روز سب کو جمع کرے گا۔ اس دن باطل پرست نقصان اٹھائیں گے، اس دن ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بدلے کے لیے بلایا جائے گا۔ ارشاد ہوگا یہ ہمارا لکھوایا ہوا اعمال نامہ ہے، شک ہم ساتھ ساتھ لکھواتے جا رہے تھے۔ اعمال کی برائیاں ظاہر ہوں گی، ایمان اور عمل صالح والے رحمت میں ہوں گے۔ اللہ کی حمد اور بادشاہت کے ذکر سے پارے کا اختتام ہوا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان اور زمین کا مالک، آسمانوں اور زمین میں کبریائی اسی کے لیے، وہ زبردست اور غالب ہے۔